خیال کی بات کی جاتی ہے تو کیا خدا کی مخلوق میں اگر ہم بات کرتے ہیں خدمت خلق کی تو کیا یہ صرف انسانوں تک محدود ہے یا اس میں جو ہمارے چرند پرند ہیں جانور ہیں وہ بھی اس سب میں آتے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جاندار کا خیال رکھنا، جاندار کا احساس کرنا، اپنے رشتوں کا احساس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کیا وہ آج کے وقت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ خدمت خلق کیا ہے اور اس پہ اسلام میں اور قرآن نے کتنا زور دیا ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے علامہ محمد ریاض کھرر، اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے ہمیں رشتوں میں اس طرح سے محبت اور شفقت دکھائی نہیں دیتی، اور خدمت خلق کی بات آئے تو پھر رشتہ داری سے اور ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خدمت خلق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں یہ خدمت خلق کے حوالے سے قرآن حکیم نے متعدد مقامات پہ بڑی جامع تفصیل کے ساتھ آگاہی عنایت کی ہے۔ خدمت خلق کا معنی، مفہوم، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، ان کے کام آنا، کسی کے کام آنا، اس کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ اور دین اسلام میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی سے کوئی لالچ، کوئی امید، کوئی آس، کوئی واپسی کا مقصد رکھے بغیر لوگوں کو ان کی تکالیف میں، ان کی پریشانی میں، ان کے غم میں شریک ہونا، اور ان کے لیے یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا، اسے کہتے ہیں خدمت خلق۔ اور یہ دین اسلام ہی ہے جس میں بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور اس میں یہ شامل ہے کہ کوئی کسی ادیان سے تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان جو ہے یا جو اللہ کی مخلوق ہے، جس میں جیسے آپ نے فرمایا جو چیز بھی ہے، جانور ہیں، انسان ہیں، اور اس میں جتنی بھی خدا کی مخلوق جاندار ہے، اس کے ساتھ ہمیں حکم ہے کہ ہر حال میں، ہر سطح پہ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے قیامت تک امت کی، انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خدا کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، خدا اس کی عزت میں، قدر میں، شرف میں، رزق میں، اس کے معاملات میں اپنی دستگیری اور اپنی نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک، کیونکہ اللہ کی ذات نے جو ہے وہ حقوق العباد پہ جتنا زیادہ زور دیا، جب خدمت خلق آتی ہے تو پیرالل چیز ہے کہ صرف انسانوں سے نکل کر ہر طرح کے جاندار کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی شفقت کا رویہ رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ خدمت خلق کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، پیر صدیق الرحمان، اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ خدمت خلق کے حوالے سے پیر صاحب بات چل رہی ہے، دین میں خدمت خلق کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العلی العظیم۔ دین اسلام میں خدمت خلق کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس حوالے سے عرض ہے کہ یہ لفظ جو خلق ہے، اس کے اوپر خیر کے اوپر اگر پیش لگائیں تو خلق بنتا ہے۔ جی، دین اسلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والے کلام قرآن مجید اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی مبارک زندگی کا خلاصے کا نام دین اسلام ہے۔ بے شک، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل کر کے دکھایا۔ جی، قرآن و سنت کا نام ہی دین اسلام ہے،
اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کا جو خلاصہ ہے، متن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق قرآن ہیں. تو یہ خلق جو ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جی اسے اپنانے کا نام ہی دین اسلام ہے. اور الحمدللہ جیسے قائد العلماء نے بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ اپنی ذات سے ورا ہو کر، اپنی ذات سے نکل کر اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا خیال کرنا، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کرنا، اور اڑوس پڑوس سے نکل کر اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ساتھ جتنے انسان ہیں ان کے ساتھ بھلا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت سے جیسے فرمایا قائد العلماء نے کہ دوسری مخلوقات جو ہیں ان کے ساتھ بھلا کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو ماحول ہے اس کے ساتھ بھی دوستی رکھنا، اس کا بھی خیال کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خدمت خلق کے زمرے میں آتی ہیں. ساری تخلیقات اللہ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات، جیسے کہ میں نے پہلے قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تخلیق اور خلقت اور خلق یہ ساری چیزیں آپس میں باہم ملی ہوئی ہیں. تو یہ تو بڑا وسیع مفہوم ہے. اس کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کے مطابق عمل پیرا ہوں گے تو جتنا بہترین خلق ہوگا اور اس خلق کو خدمت خلق کے لیے استعمال کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہترین ہے اور انعامات ہیں. بے شک اس میں کوئی بھی دوراہے نہیں ہے. علامہ صاحب، کیا صرف اپنے لہجوں کو اور رویوں کو جو بہتر کر لینا وہ کافی ہے، یا اگر کوئی صاحب استطاعت ہے وہ مالی طور پر اگر کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے دکھ میں تکلیف میں اس کو دور کرتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، تو یہ سارے رویے بھی جو ہے وہ خدمت خلق میں شامل ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی احکام ربانی کی عملی تشریح و تفسیر اپنے اسوہ پاک سے رہتی دنیا تک لوگوں کو مہیا کر دی ہے. خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بلا امتیاز ہر ایک کی خدمت کرنی ہے اور واپسی کی کوئی امید نہیں رکھنی، احسان نہیں جتلانا. اللہ وحدہ لا شریک. اور اس میں یہ ہے کہ ہر شعبے کا آدمی جو ہے، اگر کوئی صاحبان خیر ہیں تو وہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اور کمزور لوگ جو ہیں، غریب لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ ان کی معاونت کریں، ان کے کام آئیں. یہ عارضی زندگی ہے. اسی طرح سے معاشرے میں جتنے بھی لوگ کمزور ہیں ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرنا اور ان پہ رحم کرنا، یہی خدمت خلق ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کو ترمذی میں امام ترمذی علیہ رحمہ نے رحمت اللہ علیہ نے بڑی اعلیٰ ترین سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی محدثین نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کوئی مظلوم ہے اس کی داد رسی کرتا ہے، اس کو ظلم سے بچاتا ہے، جہاں بھی مخلوق ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہے ان کے کام آتا ہے، ان کی دستگیری کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کر لیا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا کی زمین پہ، خدا کی دھرتی پہ، زمین پہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر اور بلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اپنی نصرت کے اس پہ دروازے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور رب کی ذات نے جو ہے وہ بڑا واضح یہ چیز کو کہا ہے کہ وہ جو ہے حقوق اللہ کو معاف کر سکتے ہیں، حقوق العباد میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. تو اگر ہم خدمت خلق کی بات کرتے ہیں تو ہر طرح کی اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے. تو کس طرح کی مثالیں جو ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں، جو ہے عملی طور پر انہوں نے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو ہے وہ قرآن اور سیرت نبی جو ہے یہ مکمل مجموعہ ہے ایک انسانیت کا. اور خدمت خلق کی اگر بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کس طرح کی مثالیں ملتی ہیں؟
تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی جو ہے ابتدا سے انتہا تک، یہاں تک کہ آپ کا جو دعوی نبوت ہے 40 سال مبارک عمر ہونے کے بعد، جی جو وہ سلسلہ تو شروع ہوتا ہے 40 سال جب اعلان نبوت ہوا، لیکن وہ جو 40 سال آپ نے گزارے تھے اس معاشرے میں، اور اس معاشرے کی جو تصویر کشی ہمیں تاریخ میں ملتی ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو بہت ساری قباحتیں تھیں اس میں۔ اس سارے ماحول میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال گزارے، سب سے پہلے آپ نے اپنا ماڈل پیش کیا ان کے سامنے جو مسلمان نہیں تھے، مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ جتنے رہنے والے تھے وہاں اکٹھا کیا، سب کو پہلے آپ نے دعوت دی۔ تو اس دعوت میں آپ نے اپنا ماڈل سامنے رکھا، بھئی کسی کو میرے کسی کردار پہ، میرے کسی رویے پہ، میرے کسی بات پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ تو وہ جو مجلس تھی، اس مجلس میں سب نے میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی اور جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی عملی طور پر ہمیں مثالیں دی ہیں، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو آفٹر اے شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تمام دیکھنے والوں کو جمعہ کی بہت بہت مبارک، اور جمعہ کے حوالے سے خصوصی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے کہ خدمت خلق پہ کتنا زور دیا ہے ہمارے دین نے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی زندگی میں ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کی ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اسی طرح سے امپلیمنٹیشن کر سکیں اور اپنی زندگی کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت زیادہ آسان کر سکیں۔ کس طرح کی اگزامپلز ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ پھر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں بے شک، اور اپنی زندگی میں عملی طور پر عمل کر کے ہمارے لیے مثالیں قائم کی ہیں۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی، بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اکٹھ کیا تھا، دعوت کی تھی سارے اہل مکہ کو بلا کے، تو اپنا آپ نے نمونہ پیش کیا اور سوال کیا بھی کسی کو میرے پہ کوئی اعتراض ہے، تو اس مجمع میں سب نے بیک زبان ہو کے آپ کو صادق اور امین کا لقب انہوں نے دیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم تو بحیثیت مسلمان مانتے ہی ہیں، بے شک، اور بے پھر شک۔ آپ دیکھیں بعد میں کریم علیہ وسلم کی مبارک زندگی گزر گئی، پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، اسلام کے ادوار جو ہیں وہ بڑھتے گئے، تو بعد میں جو مستشرقین علماء ہیں، غیر مسلم جنہوں نے ریسرچ کی دنیا کی، پورے ورلڈ کی، وہ ایک سکالر نے لکھا ہے دنیا کی 100 شخصیات، جی اس میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلا نمبر دینے پہ مجبور ہوا ہے۔ مسلمان نہیں تھے، کرسچین ہے، تو جب جو اس نے کرائیٹیریا بنایا تھا، جو اس نے معیارات رکھے تھے، تو اس میں خدمت خلق پہلے نمبر پہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے مطالعہ کیا مبارک زندگی کا، آج ہمیں بھی ضرورت ہے بحیثیت مسلمان، ہم سرکار قرآن مجید سے دور ہیں اور اسوہ حسنہ کے مطالعہ سے دور ہیں۔ ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، یہ قرآن مجید کے ہم پہ حقوق ہیں، ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ تو کریم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مبارک زندگی ساری ہی خلق سے بھری ہوئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں، لیکن ہم شاید آج کے دور میں علامہ صاحب اس طرح سے چیزوں کو سمجھ نہیں سکے، اور کتنی ضرورت ہے آج کے دور میں اس وقت میں سمجھنے کی کہ خدمت خلق کیا ہے اور انسانیت کی خدمت کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ سمجھ لیں انسانیت کی خدمت ہی در حقیقت خدمت خلق ہے، اور قرآن و سنت میں اس امر کو طے کر دیا گیا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور خیر کے لیے کام کرتا ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان اللہ یحب المحسنین، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہے۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹی رہی اور لوگوں کی خدمت اور بھلائی اور خیر کا معاملہ جو تھا اس کو آگے بڑھاتی رہی، تو معاشرہ ایک مثالی تھا، اور پھر اس مثالی معاشرے کے فیضان جو تھے وہ ایسے تھے کہ آج دیکھیں ان کی محنت کی بدولت آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ارب سے زائد ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے محنت کی،
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ دین کی قدروں کو آگے بڑھایا اور خود بھوکے رہ کے جھونپڑیوں کو میں روشنی کی، غریبوں کو کے حقوق ادا کیے، یتیموں کے اور یتیم بچیوں کے سروں پہ چادریں دیں، ان کو کھانا مہیا کیا، یہاں تک کہ اگر امیر المومنین ایک جنگل میں آ رہا ہے تو ایک خاتون کو نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے لکڑیاں، تو امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا کہ اماں آپ کو ریاست مدینہ سے کچھ نہیں مل رہا، آپ اس عمر میں؟ تو اماں جی نے کہا خلیفے کو کیا خبر، تو وہیں کھڑے ہو کے فرمایا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک جانور بھی مر گیا جی تو خلیفہ وقت جو ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ اکبر۔ آج ہم درائے پہ کھڑے ہیں، صاحبان خیر نے خیر کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، غریب معاشرے میں نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اور صاحبان خیر جو ہیں انہوں نے دروازے، صرف میرے نبی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا تھا، میرے حضور نے خود بھوکے رہ کے غریبوں کو کھلایا ہے، اور چہرے پہ تبسم دیکھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہیں۔ خود اپنی اہل خانہ کے لیے اہتمام کرنا، ضروریات زندگی کو مہیا کرنا، یہ بڑا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے، دین اسلام اس کا درس دیتا ہے کہ صاحبان خیر آگے بڑھے اور اس عمر کو یقینی بنائیں کہ کسی غریب کو کوئی غریب بھوکا نہ سو جائے، کسی یتیم بچی کو لباس کے بغیر اس کی رخصتی جو ہے، اس کا زندگی کا جو اچھے ایک خوبصورت تعلیم تربیت ہے اس میں وہ معاون بنے۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہماری بینکوں میں دولت بڑھ رہی ہے، ہماری اللہ نے تو تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں کیا۔ آپ جھوٹی خوشامد ریاکاری ان میں ہم ڈوب چکے ہیں۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم نے، اگر اماں جا رہی ہے تو میرے آقا نے آگے بڑھ کے اماں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر مدینہ المنورہ میں ایک جلیل القدر صحابی، ان کے گھر میں کوئی مرد نہ رہا، جہاد میں شہید ہو گئے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کے گھروں میں ان کا دودھ جانوروں سے حاصل کر کے دے رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اگر ایک مدینہ المنورہ میں ایک خاتون ہے، بوڑھی ہے، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، سبحان یہ اسی لیے تو کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، امیدیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ ہمیں ضرورت آج اس عمر کی ہے کہ محراب و منبر سے اس عمر کو اجاگر کر دیا جائے کہ انسانیت کی خدمت جو ہے، خدمت خلق جو ہے، یہ بہترین خدا کو حاصل راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، اگر صاحبان خیر ہیں تو انہیں اپنے دروازے جو ہیں انہیں کھلا رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی مظلوم کی مدد کرتا ہے آگے بڑھ کے اس کے شانہ بشان، یعنی ہر شعبے میں جس نے بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے کسی سطح پہ بھی ہماجت اپنی خدمت جو ہے خدا کی مخلوق کے پیش کی، اللہ نے اس کو اتنا سرفراز کر دیا، اتنا سربلند کر دیا کہ مدتیں گزر چکی ہیں، ان کے نام زندہ ہیں، ان کے کام زندہ ہیں، اور اقوام عالم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لے کے وہ قوانین بنا رہے ہیں۔ آج ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا، تعلیمات اسلام کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، تو ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس کتاب و سنت سے پہ امت عمل پہ رہا تھی تو پھر امت کو عروج حاصل تھا، یہ زبوں والی نہیں تھی۔ آج ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی راہ پہ چلیں، کتاب اللہ اور سنت سے چمٹ جائیں، خدمت خلق کا پرچم اٹھا لیں اور لوگوں کی خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کا کام کریں، اور نیچے جو کمزور لوگ ہیں انہیں اوپر اٹھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ
پھر امت کو عظمت رفتہ بھی نصیب ہوگی، امت کو انشاءاللہ، عروج بھی نصیب ہوگا، انشاءاللہ، اقوام عالم کی امامت بھی نصیب ہوگی، انشاءاللہ۔ اور جب آج ضرورت بھی اس امر کی ہے۔ بالکل بے شک، کیونکہ اللہ کو جو بے حد پسند ہے وہ یہی چیز ہے کہ ان کے جو بندے ہیں، رب کے بندوں سے محبت کی جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور اگر ہم اس عمل میں اس جو خدمت خلق ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی کیا پکڑ ہے، اس کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے، اسی موضوع پر مزید بات کریں گے۔ وقت ہوئی چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور خدمت خلق کے حوالے سے خصوصی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ خدمت خلق نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، اور اگر اس میں انسانوں کی طرف سے کوتاہی کی جائے تو ہمارے اسلام میں، دین میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے، کتنی سختی ہے، کتنی پکڑ ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ طیر صاحب، ہم نے بات تو کر لی کہ خدمت خلق کیا ہے، کتنا انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، چاہے مال و دولت کے ذریعے کریں، چاہے اپنے رویوں کے ذریعے کریں، لیکن اگر انسان اس جذبے میں کوتاہی کرتا ہے تو ہمارا دین کی طرف سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جیسا سلسلہ چل رہا تھا خدمت کے خلق کے حوالے سے، دین تو سارا ہے ہی خدمت خلق، میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب قرآن مجید میں، جیسے آپ فرما رہی تھیں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کیا آپس میں جوڑ ہے، تو ایک بڑی پیاری آیت ہے 15ویں پارے میں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہ اللہ نے پہلی جملے میں اپنی عبادت ارشاد فرمائی ہے، تو یہ ہے حقوق اللہ، اور دوسرے جملے میں والدین سے احسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حقوق العباد کا پہلا سٹیپ ہے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جو احسان کا جذبہ ہے، جیسے قائد العلماء فرما رہے تھے بھی اپنے آپ کو بھول کے بندہ اخلاص کے ساتھ، ایثار کے جذبے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھلا کرے، اور یہ ریوارڈ کی توقع نہ رکھے۔ اسی سے وہ معروف کہاوت بنی ہوئی ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، تو لوگ اب یہ کرتے ہیں بھی وہ دریا میں جا کے چیزیں پھینکنا شروع کرتے ہیں، حقیقت نہیں سمجھتے، تو وہ مقصد تو یہی ہے اس کہاوت کا، بھئی نیکی کر کے بھول جاؤ، اس کا ریوارڈ جو ہے نا اس کو نہ رکھو، پیش نظر نہ رکھو۔ تو وہ ترتیب جو اللہ نے احسان کی بیان فرمائی، یہ عبادت حقوق اللہ ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہی عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واو جو عطفہ ہے وہ لگا کے نا، جیسے ہم جب بولتے ہیں نا پیار و محبت، تو بات تو ایک ہے، پیار بھی وہی چیز ہے، محبت بھی وہی، درمیان میں واو ہے۔ اسی طرح وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں آگے واو لگائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب والدین کے ساتھ احسان آگے تفصیل کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات کو اس میں شامل کیا ہے، تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا۔ آج ضرورت ہے ہم بطور امتی کے ان کو سمجھیں، اس کو ان کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اس ترتیب کے ساتھ ہم احسان کے جذبات جو ہیں وہ مخلوقات خدا سے رکھیں گے، اور خدمت خلق والا وہ جذبہ جو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زندگی میں ہمیں پیش کیا وہ اپنائیں گے، تو پورا ہمارا معاشرہ ہی نہیں، پوری جو یہ ورلڈ لیول پہ اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے گا۔ بالکل، اور کائنات میں جو ہے امن و امان کی صورتحال بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی، اور جس طرح سے آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے صلے کی توقع انسانوں سے تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، رب کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ نیکی کا معاملہ ہمیشہ بندے اور رب کے درمیان رہے تو ہی خوبصورت لگتا ہے۔ علامہ صاحب، کس طرح سے جو خدمت خلق ہے اس کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس کو کس طرح سے لایا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس کتاب اللہ قرآن مجید موجود ہے، اور پھر ہمارے پاس عملی نمونہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اس کو آپ سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ غریب لوگ اسپتالوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ ذمہ داران سمجھ لیں کہ یہ غریب مفلس لوگ بل ادا نہیں کر پا رہے، ان کو ہم ریلیف دیں، خیر کریں ان کے ساتھ،
ڈاکٹر حضرات ہیں وہ سمجھیں خدا نے ہمیں مسیحا بنایا ہے، ہم ان غریبوں کے کام آئیں، جو دوسروں کے کام آتا ہے خدا اس کو بڑی عزت بخشتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک وکیل ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک مظلوم، خواہ وہ عورت ہے مرد ہے، غم میں ڈوبا ہوا، اس مظلوم کو اس کی داد رسی کرتا ہے۔ جو ذمہ داران ججز حضرات ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب جو ہے اس کو انصاف مل جائے۔ اسی طرح تاجر برادری ہے، وہ دیکھتے ہیں ہمارے یہ جو بڑی بڑی مربوں میں، ایکڑوں میں، کنالوں میں ہم ٹھہر رہے ہیں۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جھونپڑیوں میں چراگاہ کرنے کے لیے اگر تاجر برادری آگے بڑھتی ہے، کمزوروں کو اوپر اٹھانے کے لیے وہ اپنا مال پیش کرتے ہیں، تو وہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے محراب و منبر سے علماء، ائمہ، خطباء کو چاہیے کہ وہ اس امر کو اجاگر کریں کہ لوگوں، نیکی کرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ نیکی کرنے والا اللہ سے قدر اس دنیا میں بھی عزت اور شرف پاتا ہے، آخرت میں بھی اس کی عزت ہوگی۔ میدان معاشر میں بھی جب وہ آئے گا تو خدا اس سے فرمائے گا جنت کے 8 دروازے ہیں، تو نے اپنی مال دولت اپنی زندگی میرے لیے وقف کی ہے، آج جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ خطبہ حضرات اس کو محراب و منبر سے اجاگر کریں کہ خیر اور بھلائی کرنے والا ہی عزت والا ہے، اور قرب الہی کا بہترین ذریعہ، قرب الہی کا بہترین ذریعہ معرفت الہی کا اگر ہمارے پاس ہے تو خدمت خلق کر۔ اور ہمارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کر دیا ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ آپ دیکھیں اسپتالوں میں جا کے، آپ جا کے کچہریوں میں دیکھیں، آپ غریب لوگوں کے محلوں میں جا کے دیکھیں۔ ہم بات کرتے ہیں حقوق انسانی کی، لیکن ظلم کرتے ہیں کشمیر میں بھی، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں تنظیمیں بنائی ہیں، جماعتیں بنائی ہیں، لیکن بدقسمت باپ جو ہے اپنی بیٹیوں کو ذبح کر ڈالتا ہے، وہ کرایہ ادا نہیں کر پاتا۔ بیٹیوں کو اپنی میتیں اٹھتی ہیں، یہ کہاں کا، وہ کہاں گئے صاحبان خیر؟ میرے نبی نے تو یہ کیا تھا کہ میرے نبی نے تو یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیا، جس میں خلیفہ وقت انتقال کرتے وقت بھی یہ زبان سے الفاظ نکالتا ہے کہ مجھے خفن پرانی چادروں میں دے دو، یہ نئی چادریں جو ہیں یہ کسی جزیرۃ العرب کی یتیم بچی کے سر کے اوپر چادر بن جائے گی۔ بے شک، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ عملی طور پر عمل کر کے دکھایا تاکہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس جذبے کو آگے بڑھائیں، اور اپنی زندگیوں میں اگر ہم اسے شامل کر لیں گے تو خدا را آپ اس چیز کا یقین کریں کہ ہم بہت ساری مشکلوں سے بچ جائیں گے، اور بہت سارے جو معاشرتی رویے ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور خدمت خلق کے حوالے سے خصوصی گفتگو جاری ہے کہ کس طرح سے رب کے ذات نے بے حد زور دیا اس چیز پہ، انسانیت پر، اور ہر جو ہے وہ فرقے سے، ہر مذہب سے، ہر چیز سے بالاتر ہو کر انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے معاشرے کے بڑھتے ہوئے بگاڑ کو روکنے کے لیے، اور اسلامی تعلیمات کا عام کرنا گھر گھر میں کتنا زیادہ ضروری ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ پھر صاحب، ہم معاشرے کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لیکن اگر انفرادی طور پر ہم دیکھیں، ہم تو اپنے گھروں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، پھر ہم معاشرے کی طرف بڑھیں گے تو ہی ہم اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ ترتیب جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے خدمت خلق کے حوالے سے، احسان کا رویہ جو ہے وہ کن کن کے ساتھ رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنوں کو ذوی القربا، پہلے والدین کا ارشاد فرمایا، پھر ذوی القربا میں سب اپنے آتے ہیں۔ تو یہ اپنائیت جو ہے یہ جیسے جیسے دائرہ بڑھتا جاتا ہے تو انسان
تو سارے ہی اپنے ہیں. کیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیارا دین اسلام دیا ہے، اس میں ہم جو ارکان اسلام ہیں اس پہ غور کریں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں اجتماعی شعور ہے. جی. نماز بھی جو ہے عمل وہی ہے. بالکل. ہم فجر کی نماز اکیلے پڑھتے ہیں، اس کا درجہ اور ہے. جی. جب ہم وہی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو اس کی ویلیو اور ہو جاتی ہے. احادیث جو ہیں وہ ہمیں روشنی دے رہی ہیں. تو عمل وہی کرنا ہے ہم نے. اور 2 رکعت فرض ویسے اکیلے بھی پڑھنے ہیں، اور جب جماعت کے ساتھ مل کے پڑھنے تو اجتماعی شعور ہے. اجتماعیت میں وہ سارے سٹیپس جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے پھر آ جاتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے، جیسے علامہ نے بیان کیا، قائد العلماء نے فرمایا کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ جو علماء امت ہیں، محراب و منبر سے جنہوں نے آوازیں بلند کی، انہوں نے بھی اصول چھوڑے ہیں. جیسے وہ حالی نے حسب حال کہا تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان. اب یہ مصرع دیکھیں، اس میں پورا اسلام ہے. جی. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان بنایا ہی اس لیے ہے، اور اس میں تخصیص نہیں کی علماء امت نے. تو یہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر عمل کریں گے تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بے شک بے شک. اور آمین. جتنے بھی دیکھنے والے، اللہ کرے کہ اس پورے پروگرام کے بعد وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے اپنے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، خود کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں علامہ صاحب ہمارے علماء کرام کا کتنا زیادہ کردار ہو سکتا ہے دین کی تعلیم کو جو ہے وہ بہتر انداز میں آسان کر کے جو ہے رب کے بندوں تک پہنچانا. آج ہم محترم بہن بڑے دراہے پہ کھڑے ہیں، بڑے دکھی ہے. امت زبوں حالی کا شکار ہے. ہم نے وہ کام چھوڑ دیے جو کرنے والے تھے. محراب و منبر کے لوگوں نے بھی چھوڑ دیے. ہمارا نصاب تعلیم دیکھیں، تدریس کا نظام دیکھیں. بڑے کو چھوٹے کا تعلق جو تھا، چھوٹا ادب کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا. ہمارے اندر بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں. ہمارے نبی نے مثالی معاشرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ابو طلحہ انصاری کے دروازے پہ ایک مہمان آتا ہے، اہلیہ سے دریافت کرتے. کتب سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی. علماء تربیت نہیں کر رہے. محراب و منبر سے فرقہ وریت جو ہے اس کو ہوا نہیں ملنی چاہیے. اتحاد کا درس دینا چاہیے، قومی یکجہتی کا درس دینا چاہیے، اور خدمت خلق کا درس دینا چاہیے. آج جن باتوں کی ضرورت تھی ہم ان تشویش کن حالات ہے. تو حضرت ابو طلحہ میں مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب و منبر سے یہ تربیت کی. اہلیہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کیا ہے؟ کہتی ہیں اگر بچے کھا لیں تو ہم دونوں بھوکے رہیں گے. تو مہمان کہا اللہ کا مہمان آیا ہے. بیٹے بچوں کو، اپنے ٹکڑوں کو، اپنے جگر کے گوشوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھی بھوکے رہے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا، اور چراغ بند کر کے اس انداز سے کھلایا کہ صبح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ابو طلحہ سے کہا طلحہ آپ کی اور آپ کی اہلیہ نے جو عمل کیا ہے خدا اس پہ بہت راضی ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے قول فعل اور تضاد کو ختم کریں، اور تمام لوگ جو ہیں آگے بڑھیں، خطباء بڑھیں، ائمہ بڑھیں، مدرسین بڑھیں. ہمارا نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری نسل نو جو ہے ان کو تعلیمات اسلام پہ عمل پیرا ہو جائے. پھر یہ زبوں حالی، یہ ہماری ذلت اور رسوائی ایک مرتبہ عزت میں بدل جائے. ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شان دیکھیں. سینکڑوں لوگ ہیں، اور جزیرۃ العرب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کو نیچے سے اٹھایا. بکریاں چارنے والے، اونٹنیاں چارنے والے جو تھے وہ وقت کے امام بنے، چرواہوں کو امام بنا دیا. اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا کہ نور اسلام برساتا وہ عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا. میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افراد سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، اور علماء سے ہے کہ وہ محراب و منبر سے اس امر کو اجاگر کریں
کہ جب تک ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے تو ہمیں عزت و سرفرازی میسر رہی. آج ضرورت سمر کی ہے کہ امت اس دین سے دوری کو ختم کرے اور محراب و ممبر سے سمر کو اجاگر کیا جائے کہ عزت ہے تو تعلیمات دین پہ چلنے میں ہے، اندھیرا ہے. ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے، اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا چاہیے. بے شک بے اس میں خدمت خلق بھی ہوگی، قرب الہی بھی نصیب ہوگا، معرفت الہی بھی نصیب ہوگی، عزت بھی ملے گی، شرف بھی ملے گا. بے شک. تکبر کرنے والے کو ہرگز اللہ پسند نہیں کرتا. بے شک. تکبر و غرور کرنے والے جو ہیں ان کے نشان قبروں کے بھی مٹ گئے. جن لوگوں نے خدمت خلق کی ان کے نام آج بھی زندہ ہے. بالکل، اور رب کی خوشنودی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدمت خلق پہ بہت زیادہ زور دیں. اگر وہ رب کی ذات راضی ہے تو سب خوشحال ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور جمعہ کے دن جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی بھلائی